کہیں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا گیا اپنی غلامی کے دعووں کو سائیڈ میں رکھو، تم نے ہماری کون سی غلامی نبھائی تھی، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، موت سے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کرنے کے کاموں پر توجہ دیجیے۔ کرنے کا پہلا کام آپ کو ہوم ورک جو نبی نے بتایا ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، نبی نے جو بتایا ہے میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے سکھائے۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا یا غلط سلط پڑھنا آتا ہے، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، درست پڑھنا سیکھیں، اور جب سیکھ جائیں تو اب سمجھنا سیکھیں، اور اس کے بعد پوری زندگی اسی میں لگ جائیں کہ قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، قرآن درست کریں گے، درست کروائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھائیں گے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو نبی کے راستے پر ہیں، نبی کے مقاصد کے راستے پر ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو مان کے چلیے کہ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ادھر سے کسی آواز کی امید مت رکھیے کہ آپ کی غلامی ہماری غلامی قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ دو کام ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سکھانا، یہ نبی کے مقاصد میں سے۔ تیسرا مقصد نبی کا ہے یعلمہم الحکمہ، نبی اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ حکمت سکھا دیں۔ حکمت کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ایک تفسیر ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل، یعنی امام الانبیاء زمین پر اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو عقل سکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ تفسیر مراد لی جائے تو کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ایک درسگاہ ایسی بھی تھی جہاں بے وقوفوں کو عقل مند بنایا جاتا تھا۔ جاہلوں کو علم دینے کے لیے درسگاہیں سجائی جاتی ہیں، لیکن ایسی کوئی درسگاہ ہوتی نہیں جہاں بے وقوفوں کو عقل مند بنا دیا جاتا ہو۔ نبی کی اکلوتی درسگاہ ایسی تھی جہاں بے وقوف جاتے ہیں تو عقل مند بن جاتے ہیں، وہ ہے نبی کی درسگاہ، اکلوتی درسگاہ تھی روئے زمین پر۔ اور یہی وجہ ہے جو نبی کے مشن پر چلتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، بے شک۔ ہم اور آپ سب نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو غیرت مند مومن کے روپ میں دیکھا نا، کبھی اس چشمے سے بھی دیکھیے کہ وہ عقل مند کتنے تھے، تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ جس کو ہم بہت بڑا عاشق سمجھ رہے تھے وہ صرف عاشق نہیں، بہت بڑا عقل مند بھی ہے۔ سبحان ان کے اللہ۔ فیصلوں پر غور کیجئے تو احساس ہوگا کہ اس موقع پر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے نبی کے تربیت یافتہ اور نبی کی بارگاہ سے عقل پانے والوں کا حال۔ سبحان اللہ۔